مریم نواز کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ مادر ملت کی کرسی پر براجمان ہو جائیں۔ اس کے لیے وہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں سرکاری خرچے پر شفقت لٹاتی پائی جاتی ہیں۔ جس طرح عمران خان کے خطرے سے نمٹنے کے لیے شہباز شریف نے ایک اشرہ پہلے طلباء میں لیپ ٹاپ بانٹنے شروع کیے تھے، اس کو کہتے ہیں حلوائی کی دکان پہ نانا جی کی فاتحہ۔ طلباء کے لیے منعقدہ تقاریب میں اپنی پوری سرکاری توانائی صرف کر کے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ مریم نواز طلباء میں اور نوجوانوں میں بے حد مقبول ہیں۔ پہلے چھوٹے بچوں کے اسکولوں میں دودھ بانٹنا شروع کیا گیا جس کا مذاق اڑا، جبکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 1 کروڑ سے زائد بچے پنجاب میں اسکولوں سے باہر ہیں۔ سندھ میں 70 لاکھ اور پختونخوا میں 36 لاکھ۔ پنجاب میں سب سے زیادہ حکومت شریف خاندان نے کی ہے۔ شریف خاندان کی ایک ٹینڈنسی ہے کہ یہ اسکول ٹھیک نہیں کریں گے، نمونے کے لیے نئے دانش اسکول بنا دیں گے 2-4۔ دوسری طرف پرانے اسکول پرائیویٹائز کرنا شروع کر دیں گے۔ پنجاب میں اس وقت 13,000 اسکول پرائیویٹائز کیے جا رہے ہیں، بتدریج سبسڈائز فیسز سے وہ محروم ہوتے جائیں گے۔ دوسری طرف اسکولوں میں دودھ بانٹ رہے ہیں اور لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں، پاؤں ننگے کر کے سٹ ڈھانپ رہے ہیں۔ اگر محترمہ اتنی مقبول ہیں تو فارم 47 کی ضرورت کیوں پڑی؟ نون لیگ کے اپنے لیڈر جاوید لطیف کہتے ہیں کہ ہماری اکثریت نہیں تھی، ہمیں حکومت بنا کر دی گئی ہے۔ دوسری طرف مریم نواز کی پرسنالٹی ایسی نہیں ہے کہ وہ مادر ملت کے روپ میں جچیں۔ اس کے لیے یاسمین راشد ٹائپ پرسنالٹی چاہیے۔ کیا رانا ثناء اللہ کو بابائے قوم بنانے کی کوشش کی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ مریم نواز اسی راستے پر چل رہی ہیں جس راستے پر بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ چلتے رہی، انتقام اور بربریت کے راستے پر۔ اس راستے پر شریف خاندان پہلے گامزن نہیں تھا۔ 14 اپریل 2014 سے یہ سلسلہ شروع ہوا جب ماڈل ٹاؤن میں طاہر القادری کے 14 مظاہرین کو قتل اور 100 کو گولیاں مار دی گئیں۔ مخالفین تو ان پر ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہونے کے الزام بھی لگاتے ہیں، لیکن آج جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے اس کے لیے واقعی کوئی کلیجہ چبانے والی شخصیت چاہیے۔ اس خونخوار وکٹمائزیشن سے شیخ حسینہ نے پھر حاصل کیا کیا تھا؟ 71 کی جنگ والوں کو پھانسیاں دینا شروع کی۔ آج مگر پاکستان اور بنگلہ دیش زیادہ قریب آ گئے ہیں۔ اب بھارت میں شیخ حسینہ اداس بیٹھی ہے، اسی طرح ایک دن مریم نواز اداس بیٹھی ہوگی۔ شاعر نے کہا تھا، اب اداس پھرتے ہو سردیوں کی شاموں میں، اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک ہی تجربہ آپ جتنی مرتبہ مرضی دہراتے جائیں نتائج وہی ہوں گے۔ مریم نواز اگر اسی راستے پر آگے بڑھتی رہی جس راستے پر حسینہ واجد تھی تو انجام مختلف کیسے ہو سکتا ہے؟ آج تک اس نے چالاکی سے مخلوق کو بدھو بنانے کے لیے جتنے بھی اقدامات اٹھائے اپنا ہی مذاق اڑوایا۔ میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اور کیلبری فونڈ اس ضمن میں بڑے اہم تھے۔ سب جانتے ہیں کہ شہباز شریف میں اسرٹ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے، مریم نواز ہی ہیں جو طاقتور حلقوں سے ڈیل کر رہی ہیں، اور ڈیل یہ ہے کہ آپ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا رہنے دیجئے، ہم عمران خان کو سیاسی موت سے ہمکنار کر دیں گے، حالانکہ یہ ناممکن ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ فوج کے ساتھ نہایت شاندار انڈرسٹینڈنگ ہے، نہایت شاندار ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ شہباز شریف 5 سال وزیر اعظم رہیں گے۔ 1-1.5 ماہ قبل اسحاق ڈار نے اچانک یہ فرمایا تھا کہ پاکستان جلد دنیا کی 11ویں بڑی معیشت بن جائے گا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 11ویں بڑی معیشت تو روس ہے جس کا حجم 2000 ارب ڈالر ہے، جبکہ پاکستان کا GDP $450 ارب ہے۔ $450 ارب کی معیشت 2000 ارب ڈالر تک جلد کیسے پہنچ جائے گی؟ یہ ایک راز ہے جو اسحاق ڈار کے سینے میں دفن ہے۔ جھوٹ بولنا اسحاق ڈار کی فطرت ثانیہ بن چکی، جبکہ لیگی حکومت کی فوجی قیادت کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ یہ ہے کہ ایک ٹاؤٹ سے زیادہ اس حکومت کی حیثیت نہیں۔ یہ حکومت ایک لاش سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جنہیں طاقتور حلقے کندھے پر اٹھائے رکھنے پر مجبور ہیں اور اس سے تنگ آ چکے ہیں۔ جہاں تک ان کا یہ کہنا ہے کہ شہباز شریف 5 سال پورے کریں گے تو اس پر عرض یہ ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ جس طرح القادری ٹرسٹ کا فیصلہ آخری وقت پر ملتوی ہوا اور کئی مرتبہ ملتوی ہو چکا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کے خلاف لڑنے والے حلقے بھی دباؤ کا شکار ہیں، ورنہ پہلے تو دھڑا دھڑ سزائیں سنائی جا رہی تھیں۔ عمران خان کے خلاف قوتوں کے پاس جتنے تیر تھے انہوں نے سب چلا دیے، اب بچا کچھ بھی نہیں۔ عالمی سطح پر دباؤ آیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے، اور یہ دباؤ پاکستان میں محسوس کیا گیا ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو IMF سمیت عالمی بینک، امریکہ اور 2 سرب ممالک کا مستقل طور پر مالی مرہون منت رہتا ہے،
جو ملک ہمیشہ غیر ملکی امداد پہ منحصر رہتا ہو وہ کیسے عالمی دباؤ مسترد کر سکتا ہے؟ جس دن اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف میں برف پگھلی، الیکشن چند مہینوں میں اناؤنس ہو سکتا ہے۔ اسحاق ڈار ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ایسی صورتحال میں فوراً بوریا بستر گول کر کے باہر نکل جانا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ وہ ایک کمزور شخص ہیں، جنرل مشرف کے دور میں بھی جنہیں آسانی سے شریف برادران کے خلاف استوار کر لیا گیا تھا۔ 26 نومبر کو پی ٹی آئی کے اسلام آباد میں احتجاج کے دوران جو واقعات پیش آئے وہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مسلسل زیر بحث ہیں، اور ہر گزرتے ہوئے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کا موقف زیادہ مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے کہ مظاہرین پر طاقت کا بے جا استعمال کیا گیا۔ آج بروز 15 جنوری برطانوی پارلیمان میں اسلام آباد کے 26 نومبر کے واقعات پر بحث متوقع ہے۔ عوام کے ایک طبقہ کی جانب سے ایک پیٹیشن کی گئی تھی کہ ان واقعات کا نوٹس لیا جائے۔ حکومت اور اپوزیشن ارکان پارلیمان اس پر اظہار رائے کریں گے۔ اس کا فوری طور پر کوئی اثر نہیں ہوگا، لیکن رائے عامہ بنانے میں یہ بحث اہمیت کی حامل ہے۔ اگر برطانوی حکومت نے 26 نومبر کو مظاہرین کے خلاف طاقت کا بیجا استعمال تسلیم کر لیا تو پاکستانی حکومت کی عالمی امیج کو خاصا نقصان پہنچے گا۔ پاکستان کے اندر بھی 26 نومبر کی گونج مسلسل سنائی دے رہی ہے۔ 26 نومبر کو اسلام آباد میں مبینہ طور پر زخمی ہونے والے پی ٹی آئی کے مالاکنڈ سے ایک سپورٹر عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے جب دن کو 3 بجے گولی لگی تو مجھے موٹر سائیکل پر پیمز لے جایا گیا، لیکن پیمز کے عملے نے بتایا کہ اسپتال بند ہے، تو پھر مجھے پولی کلینک لے جایا گیا، جہاں دوسرے کارکنان کو دیکھ کر میں خود کو بھول گیا کیونکہ اتنے زیادہ کارکنان کو گولی لگی ہوئی تھی۔ دوسری طرف اے آر وائی نیوز سے ایک انٹرویو میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ایپیکس کمیٹی کی حالیہ میٹنگ میں شہباز شریف نے 26 نومبر کی بات کی تو میں نے ان کو کہا ایک طرف تو آپ نے ہمیں گولیاں ماری اور اوپر سے ایسی باتیں کر رہے ہیں، پھر 9 مئی کی بات ہوئی تو اب میں نے کہا کہ 9 مئی کی بات نہ کریں، میں تو 9 مئی سے پہلے اٹھایا گیا تھا۔ ہماری کافی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی۔ پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں 26 نومبر کو احتجاج پر تشدد کے الزام میں وزیر اعظم کے خلاف کارروائی کی درخواست دائر کر دی ہے۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گور علی خان کے مطابق 12 شہداء کے علاوہ 49 زخمی تھے، جن میں سے 2 اب انتقال کر گئے ہیں۔ اس سال 20 جنوری کو 2,20,000 لوگ ٹرمپ کی افتتاحی تقریب میں شامل ہوں گے۔ زیادہ تر ٹکٹس کانگریس مین اور سینیٹرز کو ملتے ہیں جو اپنے ووٹرز کو مفت میں دیتے ہیں۔ بیرون ملک سے فقط صدور اور وزرائے اعظم کو بلایا جاتا ہے جنہیں مفت ٹکٹس اور دعوت نامہ ملتا ہے۔ کوئی اور بیرون ملک سے اگر شامل ہونا چاہتا ہے اور افتتاحی تقریب کے بعد ڈنر میں بھی شامل ہونا چاہتا ہے اور ٹرمپ اور نائب صدر کے ساتھ تصویر کھنچوانا چاہتا ہے تو وہ ٹکٹ $1 ملین کا خرید سکتا ہے، اور اس ٹکٹ کو خرید کر پھر ساری دنیا کو دکھا سکتا ہے کہ میں نے ٹرمپ کے ساتھ ڈنر کیا تھا، چاہے وہ 40 میزیں دور ہی کیوں نہ بیٹھا ہو۔ پاکستان میں امریکی نظام کی ناسمجھی کی وجہ سے میڈیا کے ٹاؤٹس معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں خریدی ہوئی ٹکٹس کو دعوت نامہ کہہ کر۔ پاکستان میں کچھ لوگ ایسا ہی پروپیگنڈا کر رہے ہیں جسے دیکھ کر آپ محظوظ ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کے دوران جسٹس جمال مندوخیل نے استفسار کیا ہے کہ اے پی ایس حملے میں گٹھ جوڑ موجود تھا تو فوجی عدالت میں ٹرائل کیوں نہیں ہوا؟ فوجی عدالت میں دہشت گردوں کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کیوں کرنا پڑی؟ 7 رکنی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ایک سوال کیا تھا۔ سوال میں پوچھا گیا کہ جی ایچ کیو پر حملہ، ایئر بیس کراچی پر حملے کا کیس ملٹری کورٹس میں کیوں نہیں گیا؟ خواجہ حارث نے کہا ہے کہ 21ویں آئینی ترمیم کیس میں جی ایچ کیو حملے کی تفصیل کا ذکر ہے، 21ویں ترمیم کیس میں ایئر بیس پر حملے اور فوج پر حملے کا ذکر ہے، 21ویں ترمیم کیس میں عبادت گاہوں پر حملوں کی تفصیل کا ذکر ہے۔ دہشت گردی کے یہ تمام واقعات بتائیں گے کہ 21ویں آئینی ترمیم ہوئی کیوں تھی۔ سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل پر سماعت کے دوران ججوں کے اب تک دیے گئے ریمارکس اور اٹھائے گئے سوالات سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں مقدمات چلانے کے موقف سے مطمئن نہیں، تاہم ان کی حتمی رائے تو کیس کے فیصلہ سے ہی ظاہر ہوگی۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کو غیر آئینی قرار دے چکا ہے۔ یہ مقدمہ اس فیصلے کے خلاف کی گئی اپیل سے متعلق ہے۔ منگل کو آئینی بینچ کے جج جسٹس جمال مندوخیل نے وکیل خواجہ حارث سے کہا تھا کہ آرمی ایکٹ کا دائرہ آپ جتنا وسیع کر رہے ہیں اس میں تو کوئی بھی آ سکتا ہے۔
جسٹس حسن رضوی نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا 9 مئی کے واقعات میں کسی فوجی افسر کے ملوث ہونے پر ٹرائل ہوا؟ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس میں یہ بھی کہا تھا کہ 9 مئی کو لوگوں کا کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جانا سیکیورٹی کی ناکامی ہے۔ اس ناکامی پر کسی فوجی افسر یا جوان کے خلاف کارروائی ہوئی؟